اس کو تھوڑا سامنے آگے کرا دیں. ادھر میں انسانوں کے دلوں میں چاہے مرد ہو یا عورت
مرد ہو یا عورت، سب کے دل کے اندر گھر کر چکی ہے۔ ایسے ماحول میں اور ایسے وقت میں کسی کے دل میں اللہ کی محبت اللہ کے لیے ہو اور نبی کی محبت اللہ کے لیے ہو، دین کے کسی تقاضے پر قدم اٹھانا صرف اللہ کے لیے ہو، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس بندوں سے بے انتہا پیار ہے، بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ جو بندے اور جو بندیاں خالص اللہ کی، یعنی آپ سوچنے والی بات ہے کہ آپ سب بہنیں، آپ سب بھائی، یہاں کوئی دنیا کی غرض لے کر نہیں آتا، نہ یہاں مال ملے گا، نہ یہاں عہدہ ملے گا، نہ یہاں آنے پر پاپالی ملے گی، نہ یہاں آنے پر کسی کا سپورٹ ہوگا، خالص اللہ کے لیے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور ہمارے کام میں اللہ اس کے رسول کی بات پڑھ رہے، یہ ایک جذبہ اللہ کے یہاں کتنا قیمتی ہے، اور اللہ کیسے خوش ہوتے ہیں ایسے بندوں بندیوں کو دیکھ کر۔ حدیث شریف میں آتا ہے شریف میں آتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ چند لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر فرشتے اس مجمع کے پاس آتے ہیں اور وہاں کر دیکھتے ہیں کہ یہ مرد، یہ عورت، یہ چھوٹے، یہ بڑے اس جگہ جمع ہو کر اللہ کی بات کر رہے ہیں، نبی کی بات کر رہے ہیں۔ تو ایک فرشتہ دوڑ کر جاتا ہے اور اعلان کرتا ہے، ہلوموا الی حاجتکم، اے فرشتوں آ جاؤ، تمہاری رضا یہاں ہے۔ تو دنیا میں جو فرشتے پھیلے ہوئے ہیں وہ دوڑ دوڑ کر اس مجمع کے قریب آئے اور اتنا قریب آ جاتے ہیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک فرشتوں کا تانتا لگ جاتا ہے، اور یہ فرشتے اس وقت تک اس مجمع کو گھیرے رہتے ہیں جب تک اللہ اس کے رسول کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ بندے اور بندیاں اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرتے رہتے ہیں، اس وقت تک گھیرے رہتے ہیں۔ اور جب مجلس ختم ہوتی ہے تو یہ فرشتے واپس جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ باوجود جاننے کے ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہیں؟ اے اللہ، بیابر کے فلاں گاؤں کی فلاں مسجد میں ایسے ایسے بندے بندیاں اتنے خراب موسم میں ایسے بارش اور ہوا کے طوفانوں کے بیچ نکل کر آئے تھے، اور وہاں جمع ہو کر آپ کو یاد کر رہے تھے، آپ کا تذکرہ کر رہے تھے، آپ کے نبی کو یاد کر رہے تھے، آپ کے نبی کا تذکرہ کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا مانگ رہے تھے، کیا چاہتے تھے وہ اس سب سے؟ جمع ہو کر اللہ کی، نبی کی، قرآن کی، شریعت کی ان سب باتوں کو سن کر سنا کر آخر وہ چاہتے کیا تھے؟ اللہ وہ
جنت کے طلبگار تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے جنت دیکھی کہ نہیں؟ اللہ دیکھی تو نہیں. اچھا اگر دیکھ لیتے تو کیا ہوگا؟ جب بغیر دیکھے ہی ایسا کر رہے ہیں، اگر دیکھ لیتے تو کیا ہوگا؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ اگر دیکھ لیتے تو ان کا ذوق، ان کا شوق، ان کی محبت اور بڑھ جاتی، ان کی طلب اور بڑھ جاتی. اچھا یہ جمع ہونے والے کس چیز سے ڈر رہے تھے، کس چیز سے گھبرا رہے تھے؟ فرمایا اللہ جہنم سے گھبرا رہے تھے، ڈر رہے تھے. کیا انہوں نے جہنم دیکھی کہ نہیں؟ دیکھی تو نہیں. اگر دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ اللہ پھر تو ان کا خوف اور بڑھ جاتا، ان کا ڈر اور بڑھ جاتا، ان کی گھبراہٹیں اور بڑھ جاتی. اور کیا چاہتے تھے؟ اللہ آپ کی رضا چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے فرشتوں تم گواہ رہو، تم گواہ رہو، جس چیز کی وہ طلب کر رہے تھے وہ ہم نے ان کو دے دی، اور جس چیز سے ڈر رہے تھے اس سے ہم نے ان کو امن دے دیا. جس چیز سے وہ ڈر رہے تھے اس سے ہم نے ان کو امن دے دیا. اور تم گواہ رہو میں ان سے راضی ہو گیا، میں ان سے راضی ہو گیا. اور اتنا ہی نہیں، قد بدلت سیئاتکم حسنات، اب تک کی ان کی برائیوں کو میں نے نیکیوں سے بدل دیا. اب تک کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا. اور جس وقت یہ مجلس ختم کر کے اٹھے تھے تو میں نے اعلان کروایا تھا قوموا مغفورا لکم، اس طرح کھڑے ہو جاؤ کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے آج یہ ساری چیزیں ہمارے لیے جمع کر دی. ہم یہاں اللہ کو راضی کرنے آئے، ہماری بہنیں یہاں اللہ کو راضی کرنے آئے. ہم یہاں اللہ اور اس کے رسول کے تذکرے کو سننے کے لیے آئے. ہم یہاں جنت کو پانے کے لیے آئے، جہنم سے بچنے کے لیے آئے، اور اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی حاصل کرنے کے لیے آئے. اور یہ سب چیزیں اللہ نے دے دی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو سچوں کے سچے. ہماری آنکھ دیکھی تو غلط ہو سکتی، ہمارے کان کی سنی تو غلط ہو سکتی ہے، رسول اللہ کی زبان سے نکلی بات غلط نہیں ہو سکتی. یہ جو بشارت ہے یہ رسول اللہ کی بشارت ہے. اور جب ہم ان نیتوں ارادوں کے ساتھ آ گئے تو گویا اللہ نے یہ کر دیا، اور اس بات کا یقین رکھنا کہ اللہ نے ایسا کر دیا. الحمدللہ اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ صرف اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے سننے اور سنانے جمع ہوئے. پھر قرآن کے اندر فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمت کو اور بڑھا دیں. تو ہماری جتنی بہنیں آئی ہیں، جتنے بھائی یہاں موجود ہیں، اس بات پر اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اس وقت ایسے موسم میں، ایسے ماحول میں اللہ نے ہم کو یہ نعمت عطا فرما دی کہ ہم جمع ہو گئے، دین کی نسبت پر جمع ہو گئے، اللہ اور اس کے رسول کی نسبت پر جمع ہو گئے. بہت بڑی نعمت. اب یہاں ہمیں کرنا کیا ہے؟ فرمایا کہ دنیا میں انسان کے لیے کامیابی کی جو سب سے پہلی سیڑھی ہے وہ ایمان ہے. اللہ کے ذات عالی پر ایمان، لا الہ الا اللہ،
کہ عبادت کے لائق ذات اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ عبادت کیسے کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں کسی کو معبود جان کر اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دینا۔ کسی کو معبود جان کر اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دینا، یہ عبادت کہتے ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ میں کیا بتایا گیا کہ عبادت کے لائق ذات اللہ کی، جس نے مجھے بنایا، تمہیں بنایا، زمین کو بنایا، آسمان بنایا، پہاڑ بنائے، دریا بنائی، بارش کو اتارا، پھلوں کو نکالا، سبزہ اگایا، سورج کو چلایا، چاند کو گھٹایا، چاند کو بڑھایا، دن کو لایا، رات کو لے گیا، ہواؤں کو چلایا، ہواؤں کو گرم کیا، ہواؤں کو ٹھنڈا کیا، زمین سے گیہوں پیدا کیا، زمین سے پھل پیدا کیے، پھول پیدا کیے، اناج پیدا کیے، پھر میرے جسم کے اندر میری آنکھوں میں روشنی ڈالی، میرے کانوں میں سننے کی طاقت دی، میری زبان میں بولنے کی طاقت دی، میرے ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت دی، میرے دماغ میں سمجھنے کی طاقت دی، میرے پیروں میں چلنے کی طاقت دی، میرے کھانے کو ہضم کیا، میں نے منہ میں پانی ڈالا تو وہ پانی اندر گیا، میں نے کھانا ڈالا تو کھانا اندر گیا، پھر پانی پیشاب بن کر نکلا، جو ضرورت رہ گئی وہ جسم میں رک گیا، جو ضرورت سے زیادہ تھا اللہ نے باہر نکال دیا، پھر جو میں نے کھانا کھایا گندگی بن کر جو ضرورت تھی وہ رہ گیا، جو ضرورت سے زائد تھا گندگی بن کر باہر نکل گیا۔ اور یہ سارا کام اللہ نے کیا، یہ سارا کام اللہ نے کیا۔ ہم سوتے رہے، اللہ اپنا کام کرتا رہا، ہم اپنے گھر کے کاموں میں لگے رہے، اللہ اپنا کام کرتا رہا۔ کھانا کھا کر کوئی کپڑے دھونے لگا، کوئی گھر کی صفائی کرنے لگا، کوئی شادی بیاہ میں جانے لگا، کوئی اپنے بچوں کو دیکھ بھال کرنے لگا، لیکن وہ کھانا اندر کیا کر رہا ہے؟ یہ صرف اللہ کا حکم چل رہا ہے۔ اللہ کے حکم پر وہ کھانا ہمارے لیے خون بنتا ہے، وہ ہمارے لیے طاقت بنتا ہے، وہ ہماری زندگی کا سامان بنتا ہے۔ اور جتنا ضرورت سے زائد تھا اللہ نے اس کے نکلنے کا بھی انتظام کر دیا کہ اگر وہ نہ نکلے تو آدمی جی نہیں سکتا، اور جتنی ضرورت ہے وہ اگر نہ ٹھہرے تو آدمی زندہ نہیں رہ سکتا۔ کیا اللہ کی قدرت ہے! اللہ نے پانی کا انتظام کیا تو پانی جسم میں گیا، لیکن جتنی ضرورت تھی اس کو روک دیا، ضرورت سے زائد تھا باہر نکال دیا۔ اگر ضرورت سے زائد پانی جسم سے باہر نہ نکلے تو آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، اور اگر اللہ سارے پانی کو باہر نکال دے تو آدمی زندہ نہیں رہ سکتا۔ کیسی زبردست قدرت والا اللہ! تو جو اللہ جو ہمارے پورے کارخانے کو چلا رہا ہے نا، ہمارے پورے کارخانے، کتنا زبردست کارخانہ چلا رہا ہے۔ دیکھو اللہ نے ایک دل دیا ہے نا 150 گرام کا، اور یہ 150 گرام کا دل بغیر کسی بجلی کے، بغیر کسی پاور کے اللہ کے حکم پر چل رہا ہے، اللہ کے حکم پر چل رہا ہے۔ ایک مرتبہ دھڑ سے ہوتا ہے تو پورے جسم کے اندر یہ خون کو پہنچا دیتا ہے، اور کتنا لمبا خون پہنچاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے انسان کے جسم میں اللہ نے جو نسیں بنائی ہیں نا، نسیں، ان نسوں کو جوڑ کر اگر رسی بنا، ایک رسی بنا دو جوڑ کر، تو یہ ساری نسیں جوڑ کر اگر ایک رسی بنائی جائے تو یہ رسی 72,000 میل لمبی رسی بنے گی۔ اور یہ اتنی لمبی رسی ہوگی کہ پوری زمین پر اس کو 3 مرتبہ لپیٹا جا سکتا ہے، کیونکہ زمین کی جو گہرائی ہے وہ 24,000 میل۔ ایک آدمی کے جسم میں 72,000 میل لمبی نسیں ہیں، اور یہ 150 گرام کا دل ایک مرتبہ یوں کر کے دھڑ سے ہوا 72,000 میل میں خون چلا جاتا ہے، اور پھر جب ایک مرتبہ دوبارہ یہ دل یوں کھلتا ہے تو وہ 72,000 میل سے خون واپس آ جاتا ہے۔ اگر یہ خون آنا جانا بند ہو جائے، کیا ہوا؟ ہارٹ فیل ہو گیا، دل نے کام کرنا بند کیا، وال بلاک ہو جائے، دل کے وال بلاک ہو گئے تو کیا ہوا؟ ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ کیا کرو؟ کہ اسپرنگ ڈالو تاکہ یہ خون چلے، خون نہ چلا تو جسم ختم۔ کیسا زبردست اللہ کا کارخانہ ہے! دماغ، اللہ نے دماغ دیا
ایک ایک چیز بتاتا ہے. یعنی آدمی جو قدم آگے بڑھاتا ہے یہ جسم دماغ اس کو اشارہ کرتا ہے کہ اگر تم نے اب قدم نہیں بڑھایا تو تو گر جائے گا. تو یہ جیسے ہی گرنے لگتا ہے اپنا قدم آگے بڑھا دیتا ہے. اللہ اگر اس کے دماغ سے اس سینس کو یعنی اس بات کے سمجھنے کو چھین لے کہ تم اپنے کو گرنے سے کیسے بچاؤ گے، اگر یہ دماغ نہ سمجھے تو آدمی قدم آگے بڑھا ہی نہیں سکتا، چل ہی نہیں سکتا. اور میرے سامنے مثال موجود ہے میری ماں کا دماغ جو ہے وہ سکڑ رہا ہے. ڈاکٹر یہ کہتے ہیں اب وہ چل نہیں رہا، حالانکہ پیروں میں کوئی تکلیف نہیں ہے، پیروں میں کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن وہ یہ قدم بھی نہیں اٹھا سکتا. ڈاکٹر کا کہنا یہ کہ ان کے دماغ کا وہ حصہ جو انسان کو یہ بتاتا ہے کہ تم گرنے والے ہو، اب قدم بڑھاؤ تو تم سمجھ جاؤ گے، وہ حصہ سکڑ گیا. اس لیے اب ان کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ میں گر رہی ہوں تو میں پیر آگے بڑھاؤں گا، وہ پیر ایک ہی جگہ جمع رہتا ہے. یعنی جب ہم ان کو اٹھا کر لے کے جاتے ہیں تو ایک آدمی کو نیچے بیٹھ کر کے ان کا پیر کھینچنا پڑتا ہے، تب وہ پیر آگے بڑھتا ہے. کتنی بڑی نعمت اللہ نے دے رکھی. سارا جسم صحیح سلامت، سب کچھ صحیح سلامت، صرف دماغ کا اس حصے نے کام کرنا بند کر تو اب آدمی قدم نہیں بڑھا پاتا. دماغ کے اس حصے نے کام کرنا بند کر دیا کہ تم اپنی کوئی بات یا اپنی کوئی ضرورت کیسے کہو گے. صرف اس حصے نے کام کرنا بند کر دیا. تو زبان موجود ہے، آواز موجود ہے، لیکن وہ نہ بول پاتی ہے نہ کہہ پاتی ہے. کتنی بڑی اللہ کی نعمت. تو اب اس دماغ کے نظام کا چلانے والا بھی اللہ، اس دماغ میں خون کا پہنچانے والا بھی اللہ، اس کو ہر موقع پر ڈائریکشن دینے والا، ہدایت دینے والا، یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، یہ سب کرنے والا بھی اللہ. اچھا دماغ سو جائے، اگر دماغ سو جائے تو جسم دیکھا اللہ دماغ کو سونے نہیں دیتا، 24 گھنٹے کام کرتا ہے. آدمی سوتا رہتا ہے دماغ کام کرتا رہتا ہے، آدمی سوتا رہتا ہے دل کام کرتا رہتا ہے. اگر دل بھی سو جائے تو آدمی ختم، دماغ سو جائے آدمی ختم. کتنی زبردست اللہ کی بادشاہی ہے. فرمایا لا الہ الا اللہ. تو اب جو اللہ میرے جسم کے اندر کے کارخانے کو چلا رہا ہے، جو اللہ میرے جسم کے باہر کے کارخانے کو چلا رہا ہے، میری ساری ضرورتوں کا انتظام کر رہا ہے، میرے کھانے کا، میرے پینے کا، میرے پہننے کا، میرے اوڑھنے کا، میری حفاظت کا سارا انتظام تو اللہ نے کیا. اگر زمین سے غلہ نہ پیدا ہوتا تو ہم کیا کر لیتے؟ کیا تھا ہمارے بس؟ اگر زمین سے اللہ پانی نکال لے ہم کیا کر لیں؟ اللہ ہی تو زمین کے اندر پانی پیدا کیا، جہاں ضرورت ہوتی ہے کھودا پانی نکال لیا. اللہ اگر زمین کی نسوں سے پانی کو کھینچ لے تو سوکھا پڑ جائے اور آدمی پانی کے لیے لڑ پڑے. تو جو ہمارے لیے پانی کا انتظام کر رہا ہے، جو ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر رہا ہے، جو ہماری زندگی کا سامان کر رہا ہے، یقینی بات ہے کہ پھر وہ اس لائق ہے کہ اس کی پوجا کی جائے. وہ اس لائق ہے کہ اس کی پوجا کی جائے. اچھا سب کچھ جو دے رکھا ہے بغیر مانگے دے رکھا ہے. بتاؤ ہم میں سے تم میں نے کسی نے مانگا؟ کسی نے اللہ سے پیدا ہو کر کے یہ مانگا کہ اللہ میرے لیے کپڑوں کا انتظام کر دے تاکہ میں اپنے جسم کو ڈھانک لوں؟ نہیں نا. اللہ نے بغیر مانگے ماں باپ کے دل میں ڈال دیا کہ یہ جو بچہ آ رہا ہے اس کے پہننے کے کپڑوں کا انتظام کرو. دنیا میں بچہ آیا کہ اس نے مانگا کہ اللہ میرے پیٹ بھرنے کا انتظام کر. اللہ نے اس کے آنے سے پہلے اس کی غذا کا انتظام کر دیا. تو ساری نعمتیں اللہ نے بغیر مانگے دے رکھی. ہم اتنے یہاں بیٹھے، کیا ہم میں سے کسی نے مانگا کہ اللہ ہمارے لیے اناج پیدا کر؟ ہم میں سے کسی نے مانگا کہ اناج پیدا کر، پھل پیدا کر، سبزیاں پیدا کر؟ کسی نے مانگا؟ کسی نے نہیں مانگا. اللہ نے بغیر مانگے دیا. اور یہ ایک نہیں بے شمار نعمتیں
دنیا میں آئے تو آنکھوں کی روشنی کسی نے مانگی کہ اللہ مجھے دیکھنے کے لیے آنکھوں میں روشنی دے دے تاکہ میں دیکھ سکوں؟ بغیر مانگے دیے. کسی نے کانوں کے سننے کی طاقت مانگی اللہ سے؟ اللہ نے بغیر مانگے دی. کسی نے زبان سے بولنے کی طاقت مانگی اللہ سے؟ بغیر مانگے اللہ نے دیا. تو بے شمار نعمتیں اللہ نے بغیر مانگے دی. گن نہیں پائیں گے ہم. قرآن کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. اتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرما رکھی. اور پھر ان سب پر ہم کو اختیار بھی دے دیا. ان سب پر ہمیں اختیار بھی دے دیا. اگر ہمارا اختیار نہ ہوتا تو ہم کیا کریں؟ اختیار کسی اور کا چل رہا ہوتا, ہم اس کے مجبور ہوتے, تو ہمارا کیا بنتا؟ ہمارے مرے پھرتے کہ جی اب یہ کرے گا تو ہوگا, نہیں تو نہیں ہوگا. جنگل میں ایک بھینسا ہوتا ہے, جنگلی بھینسا کہنا ہے, تو وہ بہت وزنی ہوتا ہے. 1000 کلو کا, 800 کلو کا, 1500 کلو کا. اللہ کا نظام ہے جب وہ چلتا ہے اور زمین پر پیر مارتا ہے تو اس پیر مارنے سے زمین کے اندر جو کیڑے ہوتے ہیں وہ کیڑے اڑتے ہیں. کچھ پرندے ایسے ہیں جن کی غذا صرف وہی کیڑے ہیں, تو وہ پرندے اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں ان کے چلنے کہ یہ چلے گا تو کیڑے اڑیں گے تو میرا پیٹ بھرے گا. تو وہ محتاج ہے نا, لیکن اللہ اس کو بھی کھلاتا ہے, ان کے بھی پیٹ بھر رہا ہے. اللہ نے مجھے تمہیں کتنا اختیار دے رکھا. خود ہل چلاؤ, خود پانی ڈالو, ہاں, اور تمہاری اس محنت پر ہم تمہارے لیے غلہ نکال دیں, ہم تمہارے لیے پھل نکال دیں, ہم تمہارے لیے پھول نکال دیں, ہم تمہاری زندگی کا سامان نکال دیں. سارا انتظام اللہ بغیر مانگے کر رہا ہے. تو جو ذات یہ سب کچھ کر رہی ہے, جو میرا تمہارا کارخانہ چلا رہی ہے, زمین کو کون سنبھالے؟ اللہ سنبھالے. اگر یہ ہلنے لگے تو ساری دنیا درم برم, کچھ کر ہی نہیں سکتے. نہ گاڑی چلا سکے, نہ پیدل چل سکے, نہ کھیتی کر سکے, نہ عمارتیں بنا سکے, نہ سڑکیں بنا سکے, نہ ٹرینیں دوڑا سکے, نہ بسیں دوڑا سکے. کچھ کر ہی نہیں سکتے اگر اللہ اس زمین کو ہی ڈولنے والا بنا دیتا کہ یہ ایسے ڈولتی رہے گی جیسے سمندر میں لہریں آتی رہتی ہیں. اللہ نے زمین کو جما دیا اور پھر اس کو ڈولنے سے بچانے کے لیے چاروں طرف پہاڑ گاڑ دیے کہ یہ زمین ڈولے نہیں. اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو یہ زمین اپنی جگہ جم سکتی نہیں تھی. اللہ نے اس کو جمایا. والجبال اوتادا, کہ ہم نے میخ بنا کر پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ زمین ہلنے نہ, ہلنے سے بچا دیا. پھر اس زمین پر اختیار دے دیا. اور کیسا اختیار دیا؟ تم چاہو تو اس زمین کو اتنا نرم بنا دو کہ ایک گھاس کا تنکا بھی اس کو پھاڑ کے باہر نکالا, اتنا نرم بنا دو. اور تم چاہو تو اتنا سخت بنا دو کہ 100 منزلیں عمارت بنا کے کھڑی کر دو. اللہ کیسا اختیار دے رکھا ہے. تم چاہو تو نرم بنا دو, تم چاہو تو سخت بنا دو, تم چاہو تو 1 انچ اس پر گاڑی آگے نہ بڑھ سکے, اور تم چاہو تو 200 کلومیٹر کی رفتار سے گاڑی دوڑا دو. کیسا زبردست اللہ کا کارخانہ ہے. اللہ نے کتنا اختیار دیا مجھے تمہیں اس زمین پر. تو جو اللہ میرے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے اسی کا تو حق بنتا ہے نا کہ اس کی پوجا کی جائے. اسی کا حق بنتا ہے کہ اس کے سامنے سر جھکایا جائے. اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کارخانہ بنایا. جو نظر آ رہا ہے مجھے تمہیں, اور جو نظر نہیں آ رہا وہ بھی, سب اللہ کا بنایا ہوا ہے. کوئی دنیا میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ زمین میں نے بنائی. کوئی دنیا میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آسمان میں نے بنایا. کوئی دنیا میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ زمین سے غلہ میں اگا دوں گا. کوئی دنیا میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ زمین کی نسوں سے پانی میں نکال دوں گا.
کوئی دنیا میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بادل سے پانی میں برسا دوں گا. قرآن کہتا ہے أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. بتاؤ کھیتی تم کرتے ہو، کھیتی تم اگاتے ہو یا میں اگاتا ہوں. أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ. بتاؤ آسمان سے بارش کے قطرے تم اتارتے ہو یا میں اتارتا ہوں. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. بتاؤ یہ آسمان کی چھت جو میں نے تان رکھی ہے یہ میں نے تانی ہے یا تم نے تانی ہے. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. بتاؤ اس زمین کو فرش بنا کر میں نے بچھایا ہے یا تم نے بچھایا ہے. یہ سب کرنے کے بعد مجھے تمہیں بنایا، پھر مجھے تمہیں بنا کر کے پھر مجھ سے تم سے یوں کہا کہ ذرا اپنے اندر تو غور کرو. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. میں نے تم کو کتنا خوبصورت بنایا، کتنا شاندار بنایا، اتنا خوبصورت، اتنا شاندار، اتنا بڑا کہ یوں فرمایا ان الدنیا خلقت لکم. کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب تمہارے لیے. کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب تمہارے لیے. اب جب سب ہمارے لیے، ظاہر بات ہے کہ مالک ہم ہوئے. جب ہمارے لیے ہے تو مالک ہم ہوئے، بڑے ہم ہوئے. پھر فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو سب سے اشرف بنایا. تم خیر امت، تم سب سے بہتر ہو، تم سب سے بہتر ہو، مرد ہو یا عورت. جو انسان ہے وہ سب سے بہتر ہے، جانوروں سے، پرندوں سے، فرشتوں سے، سب سے بہتر. اچھا جی، اب جب سب سے بہتر، سب سے اچھا، یہ بات سب سے بڑا، انسان سب سے بڑا. اچھا جب یہ انسان سب سے بڑا تو ظاہر بات ہے کہ جب سب سے بڑا ہے تو کسی چھوٹے کے سامنے تو نہیں جھکے گا، کسی چھوٹے کے سامنے تو نہیں جھکے گا، برابر والے کے سامنے نہیں جھکے گا. جھکے گا تو بڑے کے سامنے جھکے گا، جھکے گا تو بڑے کے سامنے جھکے گا. اور اس سے بڑا کون؟ اللہ. اس سے بڑا اللہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہمارے ہندوستان کی تہذیب یہ ہے کہ ہر چھوٹا اپنے بڑے کے چرن اسپرش کرتا ہے، ہر چھوٹا اپنے بڑے کے پیر چھوتا ہے. آپ نے کسی بڑے کو چھوٹے کے پیر چھوتے دیکھا کہ جی باپ آیا ہو بیٹے کے پیر چھو رہا، بہو آئی ہو ساس کے پیر چھو رہی، ساس آئی ہو بہو کے پیر چھو رہی، ماں آئی ہو بیٹی کے پیر چھو رہی ہو؟ کبھی دیکھا نہیں. دو سگے بھائی، کبھی آپ نے دیکھا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے پیر چھو رہا؟ دو سگے دوست، ایک دوست دوسرے دوست کے پیر چھو رہا، کیوں؟ برابر کے. بیٹا باپ کے پیر چھوتا ہے، بہو ساس کے پیر چھوتی، بیٹی ماں کے پیر چھوتی. گویا ہمارے ملک کی تہذیب بھی یہ بتاتی ہے چھوٹا بڑے کے آگے جھکتا ہے، بڑا چھوٹے کے آگے نہیں جھکتا. تو اس تہذیب کے مطابق بھی ہم سے بڑا صرف اللہ ہے، اس لیے ہمارا سر بنانے والے کے آگے جھکے گا. ہمارا سر بنانے والے کے آگے جھکے گا. اب بتاؤ سر کس نے بنایا؟ سر اللہ نے بنایا. اور جب سر اللہ نے بنایا تو سر اللہ کے سامنے جھکے گا. باقی سب جتنے ہیں وہ ہم سے چھوٹے ہیں، وہ سب ہم سے چھوٹے ہیں یا ہمارے برابر کے. انسان ہونے میں ہم سب برابر کے. انسان ہونے میں مرد عورت بوڑھا جوان ان سب انسان کیٹیگری ایک ہے. اور جب کیٹیگری ایک ہے تو برابر کے. تو برابر والا بھی برابر والے کے پیر نہیں چھوتا. برابر والا برابر والے سے ہاتھ ملاتا ہے اور گلے ملتا ہے، پیر نہیں چھوتا، سر نہیں جھکاتا اس کے آگے. سر تو بڑے کے سامنے ہی جھکے گا. اور انسانوں کے لیے سب سے بڑا صرف اور صرف اللہ ہے، اس لیے سر اللہ کے آگے جھکے گا. لا الہ الا اللہ، عبادت کے لائق ذات صرف اللہ کی ہے، پوجا صرف اللہ کی ہوگی.
عبادت اللہ کی کریں. اچھا جس ذات نے اتنی ساری چیزیں بغیر مانگے دے دی ہوں تو پھر جو اور ہماری ضرورتیں ہیں ظاہر بات ہے جب وہ بغیر مانگے اتنا دے سکتا ہے تو مانگنے پر کتنا دے گا؟ جب وہ بغیر مانگے اتنا دے سکتا ہے تو مانگنے پہ کتنا دے گا؟ اور پھر وہ یوں کہتا ہے میرے بندے میرے پاس تیری ضرورتوں کے خزانے لامحدود ہیں. لامحدود مطلب فرمایا کہ تم جس چیز کو بھی مانگو جو تمہارا دل چاہے اس کے خزانے میرے پاس اتنے ہیں کہ یہ جتنے سمندر ہے سمندر جتنا سمندر اس سارے سمندر میں ایک چڑیا آئے اور 1000 سال میں ایک مرتبہ اپنی چونچ سے ایک قطرہ پانی پیے کبھی تو ختم ہوگا کبھی ختم ہوگا. لاکھوں اربوں کھربوں سال میں وہ چڑیا کے ایک ایک قطرہ پانی پینے سے ہو سکتا ہے کہ سمندر کا پانی ختم ہو جائے. لیکن میرے پاس خزانے اتنے ہیں کہ تم سب مل کر ایک ہی چیز مانگو اور میں تم سب کو وہ چیز عطا کر دوں پھر بھی میرے اس چیز کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنا چڑیا کے سمندر کے پانی میں سے ایک قطرہ نکال لینے سے سمندر میں کمی آ جاتی ہے. اتنی بھی کمی نہیں آئے گی. تو اب جس مالک کے پاس اتنے خزانے ہوں اور وہ بغیر مانگے دے رہا ہو پھر سوچو کہ اس سے مانگا جائے گا تو کتنا ملے گا. تو جب وہ مالک اتنی آسانی سے اور اتنا دینے والا ہے تو پھر کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے سے کیا فائدہ؟ وہ مالک یوں کہتا ہے واللہ هو الغنی وانتم الفقراء کہ دیکھو مالدار دینے والا اللہ ہے اور کائنات میں تم کو جتنے نظر آ رہے ہیں چھوٹے بڑے جاندار مردار طاقت والے حکومت والے مال والے عہدے والے کرسی والے اللہ کی نگاہ میں یہ سب کے سب بھیک مانگے ہیں فقیر ہیں بھیک مانگنے والے ہیں. اچھا یہ بتاؤ کیا تم نے کبھی کسی بھیک مانگنے والے کو بھیک مانگنے والے سے بھیک مانگتے دیکھا کہ جی ایک بھکاری دوسرے بھکاری سے بھیک مانگ رہا ہو کہ اللہ کے نام پہ مجھے دے دو تو وہ کیا کہے گا میں خود یہی کام کرتا ہوں تم مجھ سے مانگنے آ گئے میں تو خود لوگوں سے مانگ مانگ کے اپنی زندگی چلا رہا ہوں میں تمہیں کیا دوں گا. بھکاری بھکاری سے نہیں مانگتا بھکاری سے نہیں مانگتا بھکاری تو دینے والے سے مانگتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے تم سب بھکاری ہو اللہ کہہ رہا ہے تم سب بھکاری ہو تو اب ایک بھکاری دوسرے بھکاری کے آگے ہاتھ پھیلائے تو کیا ملے گا؟ ایک بھکاری دوسرے بھکاری کے آگے ہاتھ پھیلائے تو کیا ملے گا؟ زندہ ہو یا مردہ اپنا ہو یا پرایا جاندار ہو یا بے جان سب بھکاری ہیں. تو مانگو کس سے؟ جو دینے والا. مانگو کس سے؟ جو دینے والا. اور دینے والی ذات صرف اللہ کی. دینے والی ذات صرف اللہ کی. اس لیے اللہ سے مانگو. لا الہ الا اللہ کا یہ مطلب ہے کہ ہم اللہ پر کامل ایمان رکھیں یقین رکھیں کہ پوجے جانے کے لائق ذات صرف اللہ کی اور عبادت کیے جانے کے لائق ذات صرف اللہ کی اور مانگے جانے کے لائق ذات صرف اللہ کی. اب تمہاری جو حاجت ہو جو ضرورت ہو اللہ سے مال کی ضرورت صحت کی ضرورت اولاد کی ضرورت کاروبار کی ضرورت جو ضرورتیں ہیں اللہ سے مانگو. اللہ تمہاری ان ضرورتوں کو پورا کرے اللہ تمہاری ان حاجتوں کو پورا کرے. جو بغیر مانگے دے رہا ہے وہ مانگنے پر کیا کچھ نہیں دے دے گا. ہاں شرط یہ ہے دل لگا کر مانگو. شرط یہ ہے کہ دل لگا کر مانگو اور یقین کے ساتھ مانگو. میں مالک سے مانگ رہی ہوں مالک مجھے ضرور دے. اور اس مالک نے کہا میری بندی میرے بندے
तुम मुझसे जो मांगते हो मैं तुम्हारा रब हूं। जैसे मां एक बच्चे की तरबियत करने वाली होती, मां अपने बच्चे के अच्छे और बुरे को जानती है कि मेरे बच्चे के लिए क्या चीज फायदेमंद है, क्या चीज नुकसानदेह है। सर्दी हो रही थी, बच्चे ने पंखे का बटन खोल दिया, मां फौरन पंखा बंद कर दी। बच्चा रोता है, मां कहती है ना अगर ये पंखा चलेगा तो तू बीमार पड़ जाएगा, तुझे नहीं पता है मुझे पता है, मैं जानती हूं, इसलिए पंखा बंद करो। पीलिया हो गया, पीलिया तो जिगर खराब हो गया, जॉन्डिस, जिगर खराब हो गया। तो डॉक्टर ने कहा कि जी तेल नहीं, चिकना नहीं, भारी खाना नहीं। अब बच्चा जिद कर रो रहा है कि नहीं जी अम्मी मुझे तो यही खाना है, मुझे यही खाना है। और मां कहती है ना ये तुझे नुकसान करेगा। वो कहता अम्मा कुछ नहीं होगा, कि नहीं तुझे नुकसान करेगा, तुझे नहीं मालूम, मुझे मालूम। अभी नहीं, 1 महीने दवा खा लो तबीयत ठीक हो जाएगी, फिर देखो। अब जिद कर रहा है, रो रहा है, लेकिन मां नहीं देती। क्यों? वो जानती है कि ये चीज इसके लिए नुकसान है। जैसे मां ये जानती है कि ये चीज इसके लिए नुकसानदेह है, बावजूद रोने और जिद करने के नहीं देती। ऐसे ही अल्लाह कहता है मेरे बंदे, जब तू मुझसे कोई चीज मांगता है तो मैं पहले ये देखता हूं कि ये तेरे लिए नुकसानदेह तो नहीं। अगर कोई चीज नुकसानदेह होती है तो तू रोता भी है, फिर भी नहीं देता, क्योंकि तू नहीं जानता कि ये तुझे नुकसान पहुंचा देगा, इसलिए नहीं देता। फिर मां को देखा है, जब बच्चा जिद करता है और किसी चीज के लिए रोता है तो मां उस चीज को न देकर दूसरी चीज पकड़ा देती है। अच्छा अब मैं तुम्हें टॉफी दूंगी, अच्छा अब मैं तुम्हें ये खिलाऊंगी, अच्छा अब मैं तुम्हें झूला झुलाऊंगी, दूसरी चीजों में लगा देती है। और वो बच्चा उन दूसरी चीजों को लेकर के खुश हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह बंदा किसी चीज को अल्लाह से मांगता है और अल्लाह ये जानता है कि ये चीज उसको नुकसान देगी, अल्लाह इसे नहीं देता, ये जिद करता है, अल्लाह दूसरी चीज पकड़ा देता है कि अच्छा चलो ये ले। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि बंदा अल्लाह से मांगे और उसे न मिले। मिलता है, कभी वही मिलता है जो मांगता है, क्योंकि अल्लाह के इल्म में होता है कि इसके मिल जाने से इसका नुकसान नहीं होगा। और वो न मिला तो अल्लाह उसके बदले में इसकी कोई परेशानी दूर कर देता है, कोई मुसीबत दूर कर देता है, या बदले में कोई दूसरी चीज दे देता है। मेरे बंदे ने ये मांगा था, वो नुकसानदेह था, ये दे दो, ये इसके भी फायदे में। तो अल्लाह से यकीन के साथ मांगो, अल्लाह जरूर दे। मेरे लिए अच्छा है तो जरूर मिले, मेरे लिए फायदेमंद है तो जरूर मिले। जितना यकीन रखोगे, जितना यकीन रखोगे, अल्लाह ताला उतना वो चीजें अता फरमा देगा जिस चीज पर यकीन करते हैं। आज का मसला यह है कि हम अल्लाह पर यकीन नहीं बना पा रहे। हम मांगते तो हैं लेकिन बेदिली से, खुद ही यकीन नहीं होता कि दुआ कबूल होगी भी कि नहीं। अल्लाह कहते हैं मैं अपने बंदे की दुआ उस वक्त तक कबूल करता रहता हूं जब तक बंदा ये नहीं कहता क्या फायदा मांगने से, हमारी तो दुआ कबूल होती ही नहीं। जब तक ये कहना न शुरू कर दे, अल्लाह उस वक्त तक बंदे की दुआ कबूल करता। इसलिए हर हाजत, हर जरूरत अल्लाह से मांगो। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन और सहाबियात, इन सब को अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकीन की यही दौलत अता फरमा दी थी कि तुम अल्लाह से मांगोगे, अल्लाह तुम्हारी हाजत पूरी करेगा। एक सहाबिया हज़रत खौला रज़ी अल्लाह अन्हा, 45-50 के दरमियान उम्र थी। शौहर से लड़ाई हुई। लड़ाई हुई तो शौहर ने गुस्से में यूं कह दिया
انت علیہ کظہر امی، کہ تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ اس زمانے میں اگر کوئی شوہر اپنے بیوی سے یہ جملہ کہہ دیتا تھا کہ تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے تو طلاق ہو جاتی ہے، اور ایسی طلاق کہ اس کے بعد واپسی نہیں ہو سکتی۔ شوہر نے کہہ دیا، اب خولا پریشان ہو، خولا دوڑ کے آئی رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ آج میری شوہر سے کچھ کہا سنی ہو گئی اور شوہر ناراض ہو گئے اور شوہر نے مجھ سے ایسا ایسا کہہ دیا، یا رسول اللہ نہ میری ماں نہ میرا باپ نہ میرا بھائی، اب میں جاؤں تو کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں، اور میرے بچے ابھی دونوں چھوٹے چھوٹے ہیں، میں اگر کہیں الگ جا کے رہ بھی لوں تو ان بچوں کو کیسے کھلاؤں گی پلاؤں گی، کیسے ان کی پرورش کروں گی، یا رسول اللہ میرے لیے کوئی راستہ نکالیے، کوئی راستہ نکالیے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہ سکوں۔ فرمایا نہیں خولا، طلاق تو ہو گئی۔ حضرت خولا نے رونا شروع کر دیا، یا رسول اللہ کچھ تو میرے حال پر ترس کھائیے، میری 45-50 سال کی عمر ہو گئی، اب کوئی مجھ سے نکاح بھی نہیں کرے گا، میرے ماں باپ بھائی بہن نہیں جن کے پاس میں جا کر ٹھکانا پکڑ لوں، میرے بچے اتنے چھوٹے ہیں کہ یہ ابھی اپنی ذمہ داری اٹھا نہیں سکتے، مجھے ان کی ذمہ داری اٹھانی ہے، یا رسول اللہ کوئی تو راستہ نکال دیجیے۔ فرمایا نہیں خولا، طلاق ہو گئی۔ تیسری بار پھر خولا نے کہا بڑی خوشامد، یا رسول اللہ کچھ تو سوچئے، کچھ تو میرے حال پر ترس کھائیے، کچھ تو میری زندگی اور میرے بچوں کی زندگی کے بارے میں سوچئے، کوئی تو راستہ نکال دیجئے۔ فرمایا نہیں، طلاق تو ہو۔ 3 مرتبہ، اور تینوں مرتبہ رسول اللہ کا یہی جواب، نہیں خولا طلاق ہو گئی، نہیں خولا طلاق ہو گئی، نہیں خولا طلاق ہو گئی۔ بس ایک دم خولا کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی عائشہ عائشہ ذرا دے دو مسلم۔ رسول اللہ کو سنتے نہیں، اب رسول کی اللہ کو سناؤں گی۔ وہی حضرت عائشہ کے کمرے میں مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی اور سجدے میں رکھ کر اللہ سے دعا کرنا شروع کی، اے اللہ میرے مسئلے کا حل میرے حق میں میرے نبی پر نازل کر دے، میرے مسئلے کا حل میرے حق میں میرے نبی پر نازل کر دے۔ دعا مانگنا شروع کر دے، اور دعا مانگتی جائیں اور روتی جائیں، مانگتی جائیں اور روتے جائیں، اور تھوڑی دیر گزری تھی کہ رسول اللہ پر وحی کے آثار شروع ہو گئے، اور جیسے ہی وحی کے آثار شروع ہوئے تو حضرت عائشہ نے خولا کا کندھا پکڑا، خولا چپ کر، نبی پر وحی آ رہی ہے، نبی پر وحی آ رہی ہے۔ خولا کی آواز اور تیز ہوئی، اور اب آواز تیز ہوئی تو کیا کہہ رہی، یا اللہ میرے حق میں، یا اللہ میرے حق میں، یا اللہ میرے حق میں، کہتی جا رہی یہاں تک کہ وحی پوری ہو۔ جبریل واپس چلے گئے، رسول اللہ وحی کی کیفیت سے باہر آئے، خولا کی طرف مسکرا کر دیکھا، فرمایا خولا مبارک ہو، اللہ نے تیرے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اور کیسا فیصلہ کیا؟ قیامت تک باقی رہنے والی کتاب قرآن کے اندر پوری کہانی سنا دی۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ، اللہ نے اس بڑھیا کی بات سن لی جو تیرے پاس اپنی شکایت لے کر کے آئی تھی اور اپنے مسئلے میں تجھ سے جھگڑ رہی تھی۔ واللہ يسمع تحاوركما، اللہ نے اس کا جھگڑا سن لیا، اور جھگڑے کو سن کر آج سے وہ طلاق ختم، آج سے وہ طلاق ختم۔ خولا جا اپنے شوہر کے پاس واپس چلا، یہ یقین تھا کہ میں اللہ سے مانگوں گی، اللہ میرے مسئلے کا حل نکالے گا۔ ہر ایک کا، مرد عورت بوڑھا جوان سب لے جانتے تھے۔ ایک صحابیہ ہیں ہجرت کر کے ہیں مکہ سے مدینہ، ایک بیٹا تھا، بیٹے کو ساتھ لے کر آئے، مدینہ آئی تو بیٹے کو بخار آیا، بیمار پڑا اور بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ جو دوسرے صحابہ تھے، بیٹا ان کے پاس تھا، وہ اس کی تیمارداری کر رہے تھے۔ جب انتقال ہوا تو ایک صاحب آئے دوڑے ہوئے، بہن تیرے بیٹے کا انتقال ہوا۔ فوراً کھڑی ہوئی، فرمایا سنو میرے بیٹے
مت لگانا جب تک میں نہ آ جاؤں، میرے بیٹے کے جنازے میں ہاتھ مت لگانا جب تک میں نہ آ جاؤں. جی بہت اچھا. آقا کو وہ چلے گئے. اس عورت نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کہ اللہ جب یہ نہیں تھا تو نے اسے زندگی دی، یہ دنیا میں آیا، اور آئندہ جب یہ نہیں ہوگا کل قیامت کے میدان میں تو پھر اسے زندہ کرے گا اور تو اسے کھڑا کرے گا. اے اللہ یہ تیری امانت ہے، اگر تو نے لے لیا مجھے کوئی شکایت نہیں، مجھے کوئی شکایت نہیں، لیکن 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 میرے رب اگر میرا بچہ اس وقت چلا گیا تو میرا سارا خاندان مجھ کو اس بات کی دہائی دے گا کہ تو نے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر رسول اللہ کے دین کو اختیار کیا. دیکھ تیرے معبودوں نے ناراض ہو کر تیرے بیٹے کو تجھ سے چھین لیا. اے میرے رب میں یہ نہیں چاہتی کہ دنیا مجھے اس بات کا تانا دے کہ میں محمد رسول اللہ کے دین اختیار کرنے کی وجہ سے اپنے بیٹے کو کھیل کھو چکی ہوں. میں ہرگز نہیں چاہتی. اے میرے رب کل قیامت کا میدان میں بھی تو زندہ کرے گا، تو آج بھی زندہ کرنے کا قادر ہے. میرے بیٹے کو زندہ کر دے، اور اگر یہ میرا بیٹا زندہ نہ ہوا تو میرے خاندان میں تیرا دین داخل نہیں ہو پائے گا. اس لیے میرے رب اسے زندہ کر دے. ایسی دعا مانگی، ایسی دعا مانگی. رب نے سنی. اب اٹھی اپنے بیٹے کے جنازے کے پاس گئی اور جنازے کے پیر پر سے چادر ہٹائی اور اس کے پیر کا انگوٹھا پکڑا اور انگوٹھا پکڑ کر کے 3 مرتبہ جھٹکا دیا. قم باذن اللہ، قم باذن اللہ، قم باذن اللہ. اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. تیسری مرتبہ یہ جملہ نکلا. اس بچے نے اپنے چہرے سے چادر ہٹائی اور اٹھ کر بیٹھ گیا. اور پھر سیدنا ابو بکر کے زمانے میں اور سیدنا عمر کے زمانے میں اور سیدنا عثمان کے زمانے تک زندہ رہا. یہ یقین دیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، صحابیات کو، کہ اللہ سے مانگو گے اللہ تمہاری ضرورتوں کو پورا کرے گا. تو اس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنا کہ ہم اللہ سے مانگیں گے اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا، یہ یقین ہے اصل. اور اسی کا نام ایمان، اسی کا نام ایمان. یہ یقین رکھے کہ میں اپنے اللہ سے جو مانگوں گی اللہ مجھے ضرور دے. اور یہ یقین انسانوں کے دل کے اندر سے خوف نکال دیتا ہے، ڈر نکال دیتا ہے، پھر اس کو ڈر نہیں لگتا ہے. اور یہی یقین اللہ اور بندے کے درمیان میں محبت کا ایسا رشتہ قائم کر دیتا ہے کہ یہ محبت اس کے دل سے موت کا ڈر نکال دیتا ہے. پھر یہ اللہ سے ملاقات کا شوقین بن جاتا ہے. صحابہ کی طرح کہ موت کے منتظر تھے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کا حال بیان کیا. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. یہ جعلی مرد، جعلی عورتیں یہ ہیں جنہوں نے اپنے اللہ سے ایک وعدہ کیا کہ ہم آپ کے بندے بن کر جئیں گے اور آپ کے بندے بن کر مریں گے. اللہ سے جنہوں نے وعدہ کیا اور اپنے وعدے کو پورا کر گزرے اور اللہ سے جا کر مل گئے. اور کچھ ابھی ایسے ہیں جنہوں نے وعدہ کر رکھا ہے اور اس وعدے کے پورے ہونے کو منتظر ہیں اور ان کے ارادوں میں کوئی تبدیلی نہیں. قرآن کیا ہے؟ تعریف بیان کرتا ہے. تو میری بہنوں، اللہ سے محبت کے رشتے کو، اللہ کی ذات عالی پر یقین بنانا. اور جب کوئی بندہ اور کوئی بندی اللہ کی ذات عالی پر یقین بنا لیتا ہے، اس کی زبان سے نکلتا ہے اے اللہ، اور اللہ کہتے ہیں ہاں میری بندی، ہاں میرے بندے. اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب. میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے میں بالکل اس کے قریب ہوتا ہوں. ادعونی استجب لکم، تم پکارو گے میں جواب دوں گا. جب پکارو، دن پکارو، رات پکارو، صبح پکارو، شام پکارو، تنہائی میں پکارو، مجمع میں پکارو، اندھیرے میں پکارو، اجالے میں پکارو، رو کے پکارو، ہنس کے پکارو، جب جہاں جیسے جس طرح پکارو گے میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. دنیا میں تم کسی کے دربار میں چلے جاؤ،
بڑے سے بڑا داتا اور بڑے سے بڑا سخی اور بڑے سے بڑا دینے والا اس کے دربار کے کھلنے کے اوقات ہوتے ہیں. اتنے بجے اس وقت اب نہیں ملیں گے، تب نہیں ملیں گے، یوں نہیں ملیں گے، تو نہیں ملیں گے. رب نے کہا میرا دربار تیرے لیے 24 گھنٹے کھلا ہے، جب چاہے آ جا، میں تو تیرے انتظار میں بیٹھا ہوں. میری بندی میں تیرے انتظار میں بیٹھا ہوں، میرے بندے میں تیرے انتظار میں بیٹھا ہوں. فرمایا کہ تم سارے کے سارے انسان، سارے کے سارے جنات، سارے کے سارے جانور، سارے کے سارے فرشتے، سارے کے سارے درندے، سارے کے سارے درخت اور درخت کے سارے پتے اور سارے کے سارے دریا اور دریا کا ایک ایک قطرہ اور سارے کے سارے صحرا اور صحرا کا ایک ایک ذرہ، سب مل کر ایک ساتھ اپنے رب کو پکارو. سب مل کر پکارو. کوئی عربی میں پکارے، کوئی انگلش میں پکارے، کوئی ڈچ میں پکارے، کوئی ہاؤسا میں پکارے، کوئی تیلگو میں پکارے، کوئی کنڑ میں پکارے، کوئی راجستھانی میں پکارے، کوئی ملیالم میں پکارے، کوئی کسی زبان میں پکارے. جانور اپنی زبان میں پکارے، پرندے اپنی زبان میں پکارے، درخت اپنی زبان میں پکارے، دریا اپنی زبان میں پکارے، صحرا اپنی زبان میں پکارے. تم سب ایک ساتھ پکارو. لا یشغلہ سمع عن سمع. تم سب کا پکارنا مجھے کسی ایک کے پکارنے سے غافل نہیں. میں سب کی ایک ساتھ سنتا ہوں. اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے. تو ایسے اللہ سے محبت کا رشتہ ہے جو ہر حال میں ہماری سننے والا ہے. اس کے آگے سر جھکاؤ، اس کے حکموں کی اطاعت کرو. اس نے جیسے زندگی گزارنے کو بتایا ویسے زندگی گزارو. اور اس نے جو زندگی بتائی اس کو بتانے کے لیے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا کہ میرا تمہارا اللہ میری تمہاری زندگی کیسی دیکھنا چاہتا ہے. تو قرآن نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری اللہ سے محبت کی رشتہ داری قائم ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، یحببکم اللہ. یہ محبت کب ملے گی؟ فاتبعونی، کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اختیار کریں. جیسے وہ کہیں ویسے زندگی گزارنا شروع کر دو. اللہ کہتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں میں تم سے محبت کرنے لگا. جیسے وہ بتائیں، جیسے کھانے کو بتائیں، جیسے پینے کو بتائیں، جیسے سونے کو بتائیں، جیسے اٹھنے کو بتائیں، جیسے بیٹھنے کو بتائیں، جیسے زندگی گزارنے کو وہ بتائیں ویسی زندگی گزارنا شروع کر دو. میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، اللہ کہتا ہے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تم سے محبت کرنے لگا. نبی نے ایک زندگی دی، وہ زندگی سکھائی ہم کو صحابہ نے اور صحابیات. ایک ایک عمل سکھایا، ایک ایک بات سکھائی کہ زندگی کیسی گزارو. قرآن میں فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مردوں سے اور ان عورتوں سے دونوں سے کہیے کہ آپس میں محبت سے مل کر رہا کریں. آپس میں محبت سے مل کر رہا کریں. نبی نے قرآن سنا کر بتایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مردوں سے بھی کہیے، ان عورتوں سے بھی کہیے اپنے غصے کو برداشت کیا کریں، اپنے غصے کو برداشت کیا کریں. اور ان عورتوں سے کہیے، ان مردوں سے کہیے غلطی کرنے والوں کو معاف کر دیا کریں، غلطی کرنے والوں کو معاف کر دیا کریں. اور ان عورتوں سے کہیے اور مردوں سے کہیے اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. احسان کیا ہے؟ ایک آدمی نے غلطی کی، اب تم اسے برداشت کرنا. احسان یہ ہے کہ غلطی سامنے والے نے کی ہے میں برداشت کروں اور پھر اس کی غلطی کو معاف بھی کروں. یہ معاف کرنا احسان ہے اور اس احسان کو اللہ پسند کرتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ
تو اپنی نوکرانی سے خادمہ سے کہا کہ گرم پانی لاؤ وضو کرنا. وہ چولہے پر تیز گرم پانی لے کر کے آئی کہ ٹھنڈا پانی ملا کر کے اور مقدر ہو جائے گا وضو کرنے کے لیے دے دیں گے. وہ پانی تیز گرم لے کر کے آئی اور آ کر کے اس نے کہا کہ میں پانی لے آئی, اور یہ کہتے کہتے وہ برتن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئے اور وہ کھولتا پانی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اوپر گر پڑا. اب ظاہر بات ہے, فطری چیز ہے, آپ کے جسم پر آپ کا نوکر آپ کی نوکرانی گرم پانی گرا دے تو غصہ آئے گا, غصہ آئے گا, غصہ آئے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا, اور ایسا غصہ آیا کہ چیخا سن اور کھول کر دیکھا. وہ نوکرانی جلدی سے پیچھے ہٹے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاتھ اڑ جائے, پیچھے ہٹے, اور پیچھے ہٹ کر پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگی والکاظمین الغیظ, والکاظمین الغیظ. ایمان والے, اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے, جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ اپنے غصے کو برداشت کر لیتے. یہ جملہ بولا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیشانی کے بل ختم ہو, چہرے کا رنگ بدل گیا کہ ایمان والے کو تو غصہ برداشت کرنا چاہیے. وہ بھی سمجھ گئی کہ تیر نشانے پر لگا. اس نے فوراً دوسرا جملہ کہا والعافین عن الناس, والعافین عن الناس. اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے غلطی کرنے والوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا جاؤ معاف کیا, جاؤ معاف کیا. اس نے پھر فوراً تیسرا جملہ کہا واللہ یحب المحسنین, اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. فرمایا جاؤ آزاد, جاؤ آزاد کی. ہاں, زندگی ایسی گزارو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل رسول مجھے تمہیں یہ زندگی سکھا کر یہ غصے کو برداشت کرو, غلطی کرنے والوں کو معاف کرو, اور ان کے ساتھ احسان کا معاملہ ہے. یہ مردوں سے بھی کہا گیا اور عورتوں سے بھی کہا گیا کہ گھریلو زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو غصے کو برداشت کرنا سیکھ دو. گھریلو زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتی ہو تو معاف کرنے کی عادت ڈالو. خاندانوں کی رشتہ داریوں کو باقی رکھنا چاہتی ہو, خاندانوں کو جوڑے رکھنا چاہتی ہو تو سب کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. نیت یہ کرو میں سب کے کام آؤں گی, مجھے کسی کی ضرورت نہیں, میں کسی سے اپنا کام نہیں لیتی, لیکن میں جس کی ضرورت ہوگی میں اس کے کام کے لیے, اس کی مدد کے لیے تیار ہوں. بس اس پر آ جاؤ, گھر خوبصورت ہو جائے گا. قرآن پاک نے فرمایا زندگی کیسے گزارو, نبی جو زندگی سکھا کر گئے. فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں سے کہیے اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں. نگاہوں کا نیچا رکھنا حیا کی علامت ہے, شرم کی علامت ہے, پاکبازی کی علامت ہے. ان سے کہیے کہ یہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. پھر دوسری بات فرمائی یدنین علیہن من جلابیبہن, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں سے کہیے اپنے کو چادر میں چھپا کر رکھا کریں, اپنے کو چادر میں چھپا کر رکھا کریں. پھر تیسری بات کہی بھلا تبرج الجاہلیت الاولی, ان سے یہ کہیے زمانہ جاہلیت کی طرح بے محابا پہ پردہ نہ پھیرا کریں. یہ نبی نے بتایا, قرآن نے بتایا, زندگی ایسے گزارو. یہ بات مردوں سے بھی کہی وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّونَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مردوں سے کہیے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا, اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا, نگاہوں کو آوارہ نہ بنا دے, نگاہوں کو عیاش نہ بنا دے, نہ مانگنا عورت, دونوں کو اس کی اجازت نہیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو آوارہ بنا. ایمان والے کی شان یہ ہے کہ اس کی نگاہ نیچی رہے. دور سے دیکھنے والا پہچان لیتا ہے کہ یہ غلام محمد آ رہا ہے اور یہ غلام محمد آ رہی ہے. اس کی چال سے
اس کی نگاہوں سے، اس کے انداز سے دنیا پہچانتی ہے کہ یہ غلام محمد ہیں، یہ ایسی زندگی گزارتے ہیں، ان کے یہاں حیا ہے، ان کے یہاں پاک دامنی ہے، ان کے یہاں عزت ہے، عفت ہے۔ میری بیٹیوں، میری بہنوں، اللہ نے تم کو بڑی صلاحیتیں عطا فرمائی، بڑی صلاحیتیں عطا فرمائی۔ تم اپنی تاریخ پڑھو، دنیا میں عورتوں نے اور بچیوں نے کتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ ابھی موجودہ انگلینڈ کے اندر ایک عالم ہے مولانا محمد اکرم ندوی، اللہ ان کو برکت عطا فرمائے۔ انہوں نے ایک دن ایک کتاب اٹھائی، اس کتاب میں حدیث صحابیات سے جو نقل کی گئی تھی، تو ان میں انہوں نے ایک روایت پڑھی حضرت عائشہ سے، ایک روایت پڑھی ام سلمہ سے، ایک روایت پڑھی صفیہ سے، ایک روایت پڑھی زینب سے۔ تو ان کے دل میں خیال آیا کہ مجھ کو اس پر کام کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی کی حدیث کو نقل کرنے والی عورتیں کتنی ہیں، اس پر کام کرنا چاہیے۔ تو اس پر انہوں نے کام شروع کیا۔ 4 سال کے عرصے میں 16 جلدوں میں کتاب تیار کی، اور اس کتاب میں انہوں نے ان عورتوں کی احادیث جمع کی اور ان کے حالات جمع کیے جنہوں نے اللہ کے نبی کی حدیث کو نقل کیا۔ تو معلوم ہے کتنی نکلی؟ 10,000 عورتیں نکلی، 10,000 عورتیں نکلی جن سے اللہ کے نبی کی حدیث نقل کی گئی۔ اور تم کو معلوم ہے ساری حدیث کی کتابوں میں حدیث نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرنے والے 3 لوگ ہیں، سب سے زیادہ 3 لوگ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عمرو بن عاص اور حضرت عائشہ۔ یہ 3 لوگ ہیں سب سے زیادہ حدیث سے نقل کرنے والے، یعنی وہ نبی کی زندگی کو میرے تمہارے سامنے رکھنے والے۔ اے عورتوں، تم اتنا بڑا کارنامہ انجام دے چکے، تم نے دنیا کو دین سکھایا، تم نے دنیا تک دین کا پیغام پہنچایا۔ تم نہ ہوتی رسول اللہ کی تنہائی کی زندگی میرے تمہارے سامنے نہیں آ سکتی، گھریلو زندگی اگر تم نہ ہوتی ہمارے سامنے نہیں آ سکتی۔ تمہارے ذریعے سے رسول اللہ کی گھریلو زندگی ہمارے سامنے ہے، رسول اللہ کی محبت اور پیار تمہارے سامنے ہے۔ اللہ نے تم کو وہ صلاحیت عطا فرمائی، تو باحیا بن کر، باکردار بن کر، اپنی عزت کی محافظ بن کر، اپنے اندر اسلامی تیور پیدا کر کے دنیا کے بڑے سے بڑے کام کو انجام دے سکتی ہے۔ تمہارے اندر وہ استعداد، تم ناچنے والی گانے والی نہیں ہو، تم کو اللہ نے دنیا میں ناچنے گانے کے لیے نہیں بھیجا، تم کو اللہ نے دنیا میں کھلونا بنا کر نہیں بھیجا کہ دنیا تم سے کھیلے، تمہاری عزتوں سے کھیلے، تمہارے حسن سے کھیلے۔ اللہ نے تم کو اس لیے نہیں بھیجا ہے، تم کو دنیا میں اللہ نے قائد بنا کر کے بھیجا ہے۔ تم وہ ہو جس کی گود میں سلطان صلاح الدین ایوبی پلا، تم وہ ہو جس کی گود میں ٹیپو سلطان پلا، تم وہ ہو جس کی گود میں بایزید پلا، تم وہ ہو جس کی گود میں خواجہ معین الدین چشتی پلے، تم وہ ہو جس کی گود میں نظام الدین اولیاء پلے، تم وہ ہو جس کی گود میں حسن بصری پلے۔ معمولی حیثیت ہے تمہاری، تم بڑی قیمتی ہو، دنیا نے تم کو کھلونا بنا دیا، دنیا نے تم کو کھیل کا سامان بنا دیا، اور تم ان کے ہاتھوں اپنی عزت کو لٹاتی ہو، تمہیں احساس نہیں ہوتا تم کتنی قیمتی ہو۔ اللہ نے بہت قیمتی تم کو بنایا۔ دنیا میں سب سے پہلا مدرسہ تمہاری گود ہے، تمہاری گود ہے۔ اس گود میں تم اللہ کا تعارف کرا دو گی، یہ بچہ کہیں رہے گا انشاءاللہ اللہ کا بندہ بن کر جی۔ اس گود میں تم محمد رسول اللہ کا تعارف کرا دو گی، یہ بچہ کہیں رہے گا رسول اللہ کا غلام بن کر رہے گا۔ اور اگر اس گود میں تم نے ناچنے والیوں کا، گانے والیوں کا، ناچنے والوں کا، گانے والوں کا، عزت کے لٹیروں کا، عزت کے ڈاکوؤں کا، ان کا تعارف کرایا، تو یہی تمہاری گود میں پلنے والا یہ دنیا کی عزتوں کا لٹیرا بن جائے۔
کہ تمہاری ہی جیسی بہن بیٹیوں کی عزتوں کو لوٹنے والا بن جائے گا اور سارا خمیازہ تم کو بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے میری بیٹیوں، میری بہنوں، اپنی عزت کو سمجھو، اپنے مقام کو سمجھو۔ پڑھنا برا نہیں ہے، اسکول کالج میں پڑھنا برا نہیں ہے، بالکل پڑھو، لیکن اپنے کردار کی حفاظت کریں۔ دیکھو دنیا میں انسان دو طرح زندگی گزارتا ہے، ایک ہاتھ پھیلا کر اور ایک ہاتھ سے دے گا، یعنی ایک اپر ہینڈ ہوتا ہے اور ایک لوور ہینڈ ہوتا ہے۔ ایک ہاتھ وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو دینے والا بنتا ہے اور ایک ہاتھ وہ ہوتا ہے جو لوگوں سے لینے والا بنتا ہے۔ یاد رکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دینے والا بنا کر گئے، لینے والا بنا کر گئے۔ تم جہاں رہو اپنے آپ کو دینے والا بنا کر جینا، داعی بن کر جینا، مدعو مت بننا، متاثر کرنا، متاثر مت ہونا۔ اللہ نے تم کو یہ مقام دیا ہے، تم اپنی حیا سے متاثر کر سکتی، تم اپنی پاکدامنی سے متاثر کر سکتی، تم اپنے اخلاق سے متاثر کر سکتی، اپنی تعلیمی لیاقت سے تم متاثر کر سکتی۔ اپنے آپ کو ایسا بنا، اور دنیا میں ہیں ایسے کارنامے انجام دینے والی نہ جانے کتنی خواتین ہیں جنہوں نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ کسی کی مجال نہیں کہ آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے، کسی کی مجال نہیں کہ ان سے بات کر سکے، کسی کی مجال نہیں کہ ان کے ہاتھ لگا سکے۔ وہ محمد رسول اللہ کی غلام ہیں، وہ اسلام کی نمائندہ ہیں، اور بڑے پورے بے حیائی کے ماحول میں انہوں نے اپنے کردار کی حفاظت کر کے یوں دکھا دیا کہ محمد رسول اللہ کی بیٹیاں کیسی ہیں۔ تم یہاں جتنی بیٹھی ہو، کسی کا نام عائشہ ہوگا، کسی کا نام سلمہ ہوگا، کسی کا نام صفیہ ہوگا، کسی کا نام زینب ہوگا، کسی کا نام جویریہ ہوگا، کسی کا نام حلیمہ ہوگا، کسی کا نام کچھ ہوگا، اور یہ سارے نام تمہارے ماں باپ نے اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے، علماء سے، استادوں سے یہ پوچھ کر رکھے ہوں گے۔ کوئی اچھا سا نام بتا دیجئے تاکہ میری بیٹی کے اوپر اس نام کے اثرات آئیں۔ تم عائشہ ہو، بتاؤ کل عائشہ کا سامنا کر سکتی ہو؟ تم فاطمہ ہو، کیا تم فاطمہ کا سامنا کر سکتی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جب انتقال ہونے لگا تو ام ایمن کو بلایا۔ ام ایمن حبشہ کی رہنے والی تھی۔ ام ایمن، تمہارے یہاں جب کسی عورت کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے جنازے کو کیسے لے جاتے ہیں؟ کہنے لگی فاطمہ، ہمارے یہاں تو جب کسی عورت کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے جنازے پر لکڑی کی کھپچی سے کوہان بناتے ہیں اور اس کے اوپر چادر ڈال دیتے ہیں تاکہ دنیا کو یہ نہ پتہ چلے کہ یہ جس عورت کا جنازہ ہے یہ موٹی تھی کہ پتلی تھی، لمبی تھی کہ چھوٹی تھی۔ اس طرح جنازے کو لے جاتے ہیں۔ کہنے لگی ام ایمن، جب میرا انتقال ہو جائے میرے جنازے پر لکڑی کی کھپچی بنا کر چادر ڈال دینا تاکہ دنیا کو یہ نہ پتہ چلے کہ فاطمہ بنت محمد موٹی تھی کہ پتلی تھی، لمبی تھی کہ چھوٹی تھی۔ ہائے، فاطمہ کو مرنے کے بعد بھی اپنے پردے کا اہتمام تھا، اور آج اس فاطمہ کی بیٹی سرے بازار پھرتی ہے، خیال بھی نہیں آتا کہ میں فاطمہ کی بیٹی ہوں، کل فاطمہ کو کیا منہ دکھاؤں۔ میری بہنوں، اپنے مقام کو پہچانو، میری بیٹیوں اپنی عزت کو پہچانو۔ دنیا نے تم کو کھلونا بنا دیا ہے، کھلونا۔ ساری دنیا ہوسناک نگاہوں سے کھیل رہی ہے۔ تو موبائل پر اپنی فوٹو ڈالتی ہو، اپنے بلاگ بنا کر کے ڈالتی ہو، دنیا کے ہوسناک نگاہیں تم کو کھلونا سمجھ کر کے اپنا دل بہلاتی ہیں۔ تم خوش ہوتی ہو، حالانکہ ان ہوسناک نگاہوں نے تمہاری حیا کو تار تار کر دیا، تمہاری پاکدامنی کو تار تار کر دیا۔ دنیا کی یہ چمک اور دھمک چند دنوں کی ہے، ابتدا مٹی ہے، انتہا مٹی، سب مل کر ختم ہو جائے۔ اس لیے میری بچیوں، اپنی زندگی کی سلامتی اور اپنی زندگی کی حفاظت کی تم خود ذمہ دار ہو، تم اپنی حفاظت کرو۔ قرآن کہتا ہے تمہیں نہیں معلوم، کوئی بات نہیں جانتی ہو، کوئی
بات نہیں. قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. نہیں جانتی ہو جاننے والوں سے پوچھو, جاننے والوں سے سیکھو. اللہ کا فضل ہے, ایک محنت تھوڑی سی چھوٹی سی ہو رہی ہے آپ کے علاقے میں, آپ کے دیہاتوں میں, آپ کے آس پاس چھوٹی سی محنت ہو رہی ہے. اور محنت اس بات کی ہے کہ گھر 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 اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے چراغ ہے. ہماری آنے والی نسل اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والی بنے. ہماری بیٹیاں فاطمہ کا کردار ادا کریں, عائشہ کا کردار ادا کریں, رابعہ کا کردار ادا کریں, ام کلثوم کا کردار ادا کریں, شعبانہ کا کردار ادا کریں, اور زینب کا کردار ادا کریں. ہماری بیٹیاں ایسی بنیں, اس کی ایک کوشش کریں. ضروریات دین کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. انشاءاللہ اگر ایسا کر لو گی اللہ دنیا بھی بنا دے گا اور آخرت بھی بنا دے گا. خوب اپنے مزاج کو, اپنے آپ کو ہلکا مت سمجھو, کمزور مت سمجھو, بے سہارا مت سمجھو. تم بہت جلیل ہو, تم بہت قیمتی ہو. اللہ نے تمہارے اندر بے پناہ صلاحیتیں رکھی ہیں. اپنی صلاحیتوں کا استعمال کر کے, اپنی جرأت کا استعمال کر کے, اپنی حیا اور پاک دامنی کی حفاظت کرتے ہوئے دنیا کے اندر قائدانہ رول ادا کرو. اور جب تم ایسی بن جاؤ گی اللہ تمہاری گودوں کو سرسبز و شاداب کر دے گا. دنیا کو پھر وہ قائد ملیں گے, دنیا کو پھر وہ رہبر ملیں گے, دنیا کو پھر وہ رہنما ملیں گے جو ماضی میں مل چکے ہیں. خدا کی قسم تمہیں سے ملے ہیں اور خدا کی قسم آئندہ بھی تمہیں سے ملیں گے, آئندہ بھی تمہیں سے ملیں گے. تو نیت کرو اس بات کی کہ ہم انشاءاللہ عائشہ بن کر جئیں گے, فاطمہ بن کر جئیں گے, رابعہ بن کر جئیں گے, شعبانہ بن کر جئیں گے. تم اس کی نیت کرو. تمہاری نیتوں پر اللہ کی طرف سے فیصلے ہوں گے. نمازوں کا اہتمام کرو, قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرو, ذکر کا اہتمام کرو روزانہ. دیکھو اسلام کسی چیز کو منع نہیں کرتا ہے, اسلام ہر چیز کے کرنے کا طریقہ بتاتا ہے, ہر چیز کے کرنے کا طریقہ بتاتا ہے. تم جو کرنا چاہتی ہو اس کا اسلامی طریقہ معلوم کر لو کہ اسلام نے اس کام کو کرنے کا کیا طریقہ بتایا, بس اس طریقے پر کرتی چلی جاؤ. اللہ بھی راضی, رسول اللہ بھی راضی, اور جب اللہ راضی, رسول اللہ راضی, تو دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی. کرو گی, آپ سب بھی کرو گے. نیت کرو انشاءاللہ کہ ہم اپنے آپ کو رسول اللہ کا غلام بن کر جئیں, زندگی گزاریں. مرد بھی نیت کریں, ہماری بہنیں اور بیٹیاں بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بیاور کے اس گاؤں کی ایک ایک عورت اپنے آپ کو جرأت مندانہ انداز میں اپنی زندگی گزار کر, اپنے کو باحیا بنا کر, دنیا کا کھلونا نہیں بلکہ دنیا کا قائد بنا کر اپنی زندگی گزارے. اس کی نیت کرو انشاءاللہ. اور دیکھو اللہ سے تعلق اللہ کے سامنے سر جھکانے سے قائم ہوتا ہے. اللہ کی محبتیں اللہ کے سامنے سر جھکانے سے ملتے ہیں. اللہ مجھ سے تم سے دن میں 5 مرتبہ یہ چاہتا ہے میری بندی میرے سامنے سر جھکائے, میری بندی میرا نام لے, میری بندی میری بڑائی بیان کرے, میری بندی میری پاکی بیان کرے, پھر یہ میری بندی مجھ سے جو مانگے گی میں اسے دے دوں. اس لیے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرو. خود بھی کرو, اپنے گھر کے بچوں کی بھی عادت ڈالو, اپنے ساتھ انہیں کھڑا کرو. نماز پڑھنے کی عادت ڈالو, ایسے نماز پڑھی جاتی ہے. شیطان ایک وسوسہ دل میں ڈال دیتا ہے کہ جی ہم تو چولہے کا کام کر رہے تھے ناپاک ہو گئے, ہم تو گھر کی صفائی کر رہے تھے ناپاک ہو گئے. ان چیزوں سے کوئی ناپاک نہیں ہوتا. باقی اور ناپاکی اپنے مقامی علماء سے پوچھو, اپنے مردوں سے کہو, معلوم کر کے آؤ کیا چیزیں ایسی ہیں جس سے ہم ناپاک ہوتے ہیں, کیا چیزیں ایسی ہیں جس سے ہم ناپاک نہیں ہوتے. باقی اور ناپاکی کا خیال رکھو, نمازوں کا اہتمام کرو. تم شادی میں جانے کے لیے, تم رشتہ داروں سے ملنے جانے کے لیے, گھر آئے مہمانوں سے ملنے کے لیے منٹوں میں کپڑے بدل کر کے تیار ہو جاتی ہو کہ اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے 2 منٹ میں کپڑے نہیں بدل سکتی. اپنے نماز کے کپڑے الگ کر لو, نماز کے وقت کپڑے بدل لو, نماز پڑھو, پھر اپنے کاموں کے لیے دوسرے کپڑے پہن لو. لیکن نماز کا اہتمام کرو. تمہاری نماز کے اہتمام پر اللہ روزی میں برکت دے گا. ایک آخری بات بتا دوں, اللہ کے نبی سے دیکھو تم میں سے جتنے یہاں بیٹھے
اللہ عمر میں برکت دے. سب یہ چاہتے کسی سے بھی پوچھ لو بالکل قبر میں پیر لٹکے ہوں اس سے بھی پوچھو گے تو یہی چاہے گا کہ میری عمر میں اور برکت ہو جائے اور میرا مال بڑھ جائے. اربوں خربوں روپیہ موجود ہو پھر بھی اس کی تمنا یہ ہوگی اور بڑھ جائے اور بڑھ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل بتایا کہ وہ عمل کر لو تمہاری عمر میں بھی برکت تمہارے مال میں بھی برکت. اور وہ عمل کیا ہے؟ فرمایا کہ باوضو رہا کرو. فرمایا جو مرد جو عورت باوضو رہے گا اللہ اس کی عمر میں بھی برکت دے گا اس کے مال میں بھی برکت دے گا. اچھا باوضو رہنے کے دو فائدے. یہ تو دنیا کے فائدے ہیں مال کی برکت اور عمر کی برکت یہ تو دنیا کے فائدے ہیں. آخرت کے فائدے کیا ہیں؟ جب آدمی باوضو رہے گا تو انشاءاللہ ایمان پر بنے گا. سب سے پہلی بات یہ کہ باوضو رہے گا تو انشاءاللہ ایمان پر بنے گا. اور دوسری بات باوضو رہنے کا فائدہ یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہوگا فٹ سے نماز پڑھ لے گا. ورنہ شیطان اسی آنکس میں ارے وضو کرنا پڑے گا اور نماز چھوٹ جائے. تو اس کی عادت ڈالو کہ انشاءاللہ باوضو کریں گے بہنیں بھی کریں گی سب نیت کرو کہ انشاءاللہ. اچھا دیکھو تم پیشاب کرنے جاؤ تو آ کر ہاتھ دھوتی ہو, چولہے کا کام کرو تو ہاتھ منہ دھوتی ہو, گھر کی صفائی کرو تو ہاتھ منہ دھوتی ہو, سب کرتے. تو ذرا سا صرف کرنے کا پیر اور دھو لے جی ہو گیا وضو. اتنا سا کام کہ استنجا کرنے جاؤ وضو کر کے باہر نکلو, چولہے کے کام سے فارغ ہو وضو کر لو, گھر کی صفائی سے ہاتھ فارغ ہو کر ہاتھ دھونے جاؤ وضو کر لو. بس انشاءاللہ دن بھر باوضو رہنے کا اب ثواب بھی مل جائے گا, مال میں بھی برکت ہوگی, عمر میں بھی برکت ہوگی, موت بھی ایمان پر آئے گی اور اللہ نماز بھی آسان کر دے گا. کرو گی اللہ نے انتہا قبول فرمائے. آپ سب بھی نیت کرو کہ انشاءاللہ اب زندگی باوضو گزاریں کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے, آپ سب کو بھی توفیق نصیب فرمائے. کہنے سننے سے زیادہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے دے اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق دے دے. دیکھو یہاں جتنی بہنیں ہماری موجود ہیں, ہمارے بزرگوں کا خاص طور سے ہمارے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا جو تمہارے پڑوسی ہیں اور ہم سب پر اور ہندوستان کے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہے, بہت بڑا احسان ہے. انہوں نے اپنی زندگی میں لوگوں کو توبہ کرائی. ایک سفر کیا تھا سنجر سے لے کر اجمیر تک کا اور اس سفر میں 90 لاکھ انسانوں نے توبہ کی تھی اور اللہ نے ان کی زندگی بدلی تھی. آج ہم بھی یہاں تمہارے درمیان خواجہ معین الدین چشتی کے غلام بن کر حاضر ہوئے, خواجہ معین الدین چشتی کے غلام بن کر حاضر ہوئے اور ان کے سلسلے سے حاضر ہوئے, ان کی نسبت لے کر حاضر ہوئے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں ہمارے جتنے بھائی اور جتنی بہنیں موجود ہیں میں ان کو توبہ کے وہ الفاظ کہلا دوں جو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کہلوایا کرتے تھے, تاکہ آج ہم تم بھی توبہ کر کے ان کے سلسلے میں داخل ہو جائیں. کریں گے انشاءاللہ. تو دیکھو ہم توبہ کے الفاظ کہلوائیں گے, جب ہم کہیں کہ ان الفاظ کو دہراؤ تو ان الفاظ کو دہرا لینا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. اب ہم جو کہیں ساری بہنیں آہستہ آواز میں اور مرد ان الفاظ کو دہرائیں تو ہم کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آمنت باللہ کما ہوا
بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ. ایمان لائی میں اللہ مرد لایا کہیں گے، عورتیں لائی کہیں گے. ایمان لائی میں اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، آخرت کے دن پر، اچھی اور بری تقدیر پر، کہ سب اللہ کی طرف سے ہے. توبہ کی میں نے کفر سے، شرک سے، بدعت سے، جھوٹ بولنے سے، پرایا مال، ناحق کھانے سے، آنکھ، کان، زبان، دل، دماغ، ہاتھ، پیر کے گناہ سے. یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمیں سچے بندوں میں شامل فرما. یا اللہ پردے کا اہتمام کرنے والا، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے والا، نمازوں کی پابندی کرنے والا ہم کو بنا دیجئے. یا اللہ ہمیں اپنے سچے بندوں اور بندیوں میں شامل فرما دیجئے. اب جو بہنیں اور بھائی بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ ان الفاظ کو کہہ لیں، اور جو بیعت ہونا نہ چاہتے ہوں وہ نہ کہیں. بیعت ہوئی میں چشتیہ سلسلے میں حضرت شیخ محمد یونس رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر آدم کے واسطے سے یا اللہ اس سلسلے کے انوارات، برکات ہمیں نصیب فرما اور ہمیں سچے بندوں اور بندیوں میں شامل فرما. دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہم سب آپ کے بندے اور بندیاں آپ کے دربار میں حاضر ہیں، اپنے گناہوں اور قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں. کریم مالک اپنے کرم سے ہم سب کو معاف فرما دیجئے. آپ ہم سے راضی ہو جائیے. یا اللہ ایمان کامل عطا فرما دیجئے، تقوی نصیب فرما دیجئے. جیسا آپ چاہتے ہیں ویسی زندگی گزارنے کی توفیق دے دیجئے. جن کاموں سے آپ خوش ہوتے ہیں انہیں کرنے والا بنا دیجئے. جن کاموں سے آپ ناراض ہوتے ہیں ان کاموں سے ہمیں بچا لیجئے. یا اللہ ہماری زندگیوں کو نمونے والی زندگی بنا دیجئے. یا اللہ نمازوں کا پابند بنا دیجئے، نمازوں کا پابند بنا دیجئے، اپنے سے مانگنے والا بنا دیجئے، اپنے در کے بھکاریوں میں شامل فرما دیجئے. یا اللہ ہماری گودوں میں پلنے والے بچوں اور بچیوں کی بہترین تربیت فرما دیجئے. اے اللہ مربی حقیقی آپ ہیں، تربیت کرنے والے آپ ہیں. اپنے کرم سے ہم سب کی تربیت فرما دیجئے. ہمارے تمام امور میں انجام کو خیر فرما دیجئے. یا اللہ ہماری عزتوں کے فیصلے فرما، سربلندی کے فیصلے فرما، کامیابی اور کامرانی کے فیصلے فرما. ہر خیر کے ساتھ ختم فرما، ہر شر سے عافیت کے ساتھ حفاظت فرما. یا اللہ ہماری تمام جائز حاجات، مرادوں، تمناؤں، آرزوؤں کو ساتھ عافیت عطا فرما دیجئے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما دیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. دو باتیں عرض کرنی ہیں. ہمارے جو بھائی اور جو بہنیں پہلے سے کسی سے بیعت ہیں تو شیخ نے ان کے جو معمولات بتا رکھے ہیں وہ اپنے ان معمولات کی پابندی اور اہتمام کریں. اور جو پہلے سے کسی سے بیعت نہیں ہیں، آج انہوں نے بیعت کے الفاظ کہے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم
اپنی اصلاح اپنی تربیت کروائیں اور صحیح رخ پر دین پر چلنے والے بنیں، تو 3 کام کو کرنے ہیں۔ پہلی بات 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ اپنے وقت پر پڑھنے کی کوشش کریں۔ قرآن پڑھی ہوئی ہیں تو روزانہ پابندی کے ساتھ چاہے پاؤ پارا پڑھیں، لیکن قرآن کی تلاوت کا اہتمام مرد بھی کریں اور عورتیں بھی کریں۔ روزانہ 3 تسبیحات، 1 تسبیح سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کی، اور 1 تسبیح استغفار کی، اور 1 تسبیح درود شریف کی، یہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ رات کو سوتے وقت جب بستر پر بیٹھیں تو 100 مرتبہ اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کر اس خیال اور تصور کے ساتھ کہ دنیا اور دنیا کی چیزوں کی محبت میرے دل سے نکل رہی ہے اور اللہ کی محبت میرے دل میں آ رہی ہے، اس تصور کے ساتھ ہر بہن اور بھائی 100 مرتبہ اللہ 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 اتنی آواز سے کہ خود ہمارے کانوں کو یہ آواز سنائی دے ضرور پڑھ لیا کریں۔ باقی اپنے دین کے اور دنیا کے کاموں میں پوچھ کر اور مشورہ کر کے چلیں۔ ہماری بہنوں کو اگر اپنے کسی مسئلے میں پوچھنے کی ضرورت ہو تو ہمارے یہاں جو بھائی اسماعیل ہیں ان کے پاس ہمارا نمبر موجود ہے، ان سے نمبر لے لیں اور پوچھ کر کے کام کریں۔ ہر کام دین کا یا دنیا کا پوچھ کر کے کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو کرنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائی درخواست ہے کہ نوجوان ساتھی باہر سے جو ہے